السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم لولو والمرجان سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ بے شک الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکی اور روشنی کو پیدا کیا۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی حمایتی اور مددگار ہے۔ بے شک الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں چھوڑی، سیدھی راہ دکھانے والی پختہ کتاب ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں آخرت میں اور حکمت والا خبردار ہے۔ بے شک الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا، فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے جو کہ دو دو تین تین چار چار پروں والے ہیں، اور وہ جو چاہتا ہے مخلوق میں زیادہ فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرۃ ولہ الحکم والیہ ترجعون۔ اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں تمام تعریفیں اور حکم کرنا اسی کو سزاوار ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، شام کے وقت اور ظہر کے وقت میں۔ بے شک فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں، آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور جہان والوں کا پروردگار ہے۔ آسمانوں اور زمین نے کبریائی بڑائی بھی اسی کے لیے ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ بے شک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہیں تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ
اور مومن کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس راہ کی ہدایت عطا کی، اور اگر وہ ہدایت عطا نہ کرتا تو ہم راہ نہ پا سکتے۔ بے شک سبحان اللہ، میرے رب کی شان۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ کریم وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب فرمائے۔ بے شک محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافر پڑھ سکتے ہیں اور آپس میں مہربان، اور انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضامندی طلب کرتے ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہیں۔ بے شک والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں اور برائیاں مٹا دیتے ہیں اور ان کی حالت کو سنوار دیتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ بے شک یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا مومنوں کو اور ڈرانے والا کافروں کو، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا داعی الی اللہ اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہم نے آپ کو جہانوں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر رحمت نازل کی۔ یقیناً تو ہی قابل تعریف اور بزرگی کے لائق ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک حمد و ثنا کے بعد انہوں نے شرط لگائی کہ الفاظ صحیح بخاری کے ذکر ہوں گے، لیکن وہ نص جو مسلم
کے الفاظ سے متفق ہو، یہ شرط انہوں نے لگائی، مگر میری طرف اس کا التزام کرنا بڑا مشکل اور دشوار تھا۔ اس کے لیے مشکل ہونے کے لیے یہی دلیل کافی کہ آج تک جس نے بھی کسی حدیث کو متفق علیہ کہا یا لکھا تو اس نے اس قید کو ملحوظ نہیں رکھا۔ حافظ ابن حجر رحم اللہ کو دیکھیے کہ علم حدیث میں ایک عالم کے استاد ہیں۔ انہوں نے بھی ثابت کیا کہ امام مسلم رحم اللہ اور امام بخاری کے موافقت سے مراد صحابی سے حدیث کی اصل کا تخریج کرنا ہوتا ہے، اگرچہ سیاق میں کچھ مخالفت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی امام نووی رحم اللہ کو لیجئے، جب انہوں نے اپنی کتاب الاربعون نوویہ لکھی تو اس کا آغاز اعمال بالنیات والی حدیث سے کیا اور ساتھ ہی اشارہ کیا کہ اس پر امام مسلم اور امام بخاری متفق ہیں۔ حالانکہ انہوں نے بخاری کی نسخے وہ الفاظ ذکر نہیں کیے جو کہ مسلم کی نسخ کے قریب تر ہوں، بلکہ انہوں نے وہ الفاظ ذکر کیے جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں، اور اس نسخ اور مسلم کی حدیث میں سیاق میں اختلاف ہے۔ میں مناسبت خیال کرتا ہوں کہ اعمال بالنیات والی حدیث کی، جس سے صحیح بخاری کا آغاز ہوتا ہے، کہ تمام طریق جمع کر دوں تاکہ جو ان نصوص کا امام مسلم کے بیان کردہ نص سے موازنہ کرنا چاہیے۔ اس لیے آسانی رہے امام بخاری نے اس حدیث کو 7 مقامات پر ذکر کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، یقیناً اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور یقیناً ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے ہے یا عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی جانب اس نے ہجرت کی، بے شک۔ اب یہ ہے وہ دشواری جو مجھے آڑے آئی، اور ممکن تھا کہ یہ دشواری میرے اس کام میں رکاوٹ بن جاتی، لیکن میری 2 کتابیں جامع مسائد صحیح البخاری اور قرۃ العینین فی الطراف الصحیحین نے اسے آسان بنا دیا۔ اس کتاب میں ذکر میں نے متفق علیہ احادیث کی طرف بلا استباب رہنمائی حاصل کی، اور اول ذکر کتاب کے ذریعے سے اس نص سے واقف ہونا ناشر لازم قرار دی، اور میں نے اس کا اہتمام کیا۔ لولو والمرجان کتاب کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ جو امام تقی الدین ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسیٰ بن ابی نصر روز الشافی المعروف بابن اصلاح نے صحیح کی قسمیں ذکر کرتے ہوئے بیان کی، جسے امام بخاری رحم اللہ اور امام مسلم نے دونوں نے ذکر کیا ہے، جیسے صرف اکیلے امام بخاری رحم اللہ نے ذکر کیا ہے، صحیح جس صرف اکیلے امام مسلم نے ذکر کیا ہے، جو امام بخاری رحم اللہ اور امام مسلم رحم اللہ دونوں نے کی شرط پر ہے، لیکن انہوں نے اسے ذکر نہیں کیا۔ صحیح بخاری جو امام بخاری رحم اللہ کی شرط پر ہے لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا، جو امام مسلم رحم اللہ کی شرط پر ہے لیکن انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک صحیح اور امام بخاری رحم اللہ اور امام مسلم رحم اللہ کی شرط پر نہیں۔ یہ صحیح کی بنیادی قسمیں ہیں۔ بلند ترین پہل قسم ہے جس کے متعلق محدثین اکثر فرماتے ہیں کہ صحیح متفق علیہ، اس قول متفق علیہ ان پر مراد امام بخاری اور امام مسلم ہے۔ امام مسلم کا اتفاق ہے نہ کہ امت کا، لیکن امت کا اتفاق اس سے لازم ضرور آتا ہے، کیونکہ جس حدیث پر امام بخاری رحم اللہ اور امام مسلم رحم اللہ کا اتفاق ہے، امت نے اسے تلفی قبول کیا ہے۔ یہ قسم ساری کی ساری قطعی طور پر صحیح ہے۔ اس سے علمی یقینی نظری واقع ہوتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی کتاب نہیں جانتا جس میں اس کے مؤلف نے متفق علیہ حدیث کو جمع کیا ہو، ماسوائے۔ لیکن امام نووی رحم اللہ صحیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب صحابی کہے کہ ہم یوں کہتے ہیں یا ذکر کرتے تھے، یا صحابہ کرام یوں کرتے تھے یا کہتے تھے، تو باہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابو بکر اسماعیل تو فرماتے ہیں کہ یہ مرفوع کے حکم میں نہیں بلکہ موقوف ہے، اور موقوف کا حکم انشاءاللہ اس کے بعد والی فصل میں بیان کریں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ کی سخت مذمت۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے پروردگار، جو تو نے نازل کیا اس پر ہم ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، ہمیں گواہوں میں سے لکھ دے، آمین۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور صحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی ہو، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی سخت مذمت کا بیان، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ آگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی حدیث کیا ہے؟ حدیث علی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار، اللہم محفوظنا منہم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے کثرت سے حدیث نبوی بیان کرنے سے یہ روایت منع کیے ہوئے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اسے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر عمدن جھوٹ بولا اسے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لینا چاہیے۔ تو اسی لیے ہمیں سوچ سمجھ کر حدیث آگے شیئر کرنی چاہیے، جب تک ہمیں اس کو پورے اچھے طریقے سے چھان پٹک نہ کر لیں تو تب تک اس کو آگے شیئر نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں ملوث ہو جائیں۔ اللہم محفوظنا منہم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ مجھ پر جھوٹ بولنا تمہارے ایک جھوٹ پر بولنے کی طرح نہیں ہے، بلکہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ اور مکان آگ میں بنا لے، اللہ محفوظنا منہم، آمین۔ ایمان کا بیان، حضرت ایمان اور اس کے خصائل کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ کی ملاقات کی برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ فرض ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے ترقی لے جانے کی کوشش کریں گے، تو یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، سمجھ رکھو کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم، وہی بارش نازل فرماتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے جانتا ہے، اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا یا کیا کچھ ہوگا۔ اور کسی کو معلوم نہیں کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے، سورہ لقمان۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ نماز کا بیان، جو ارکان اسلام میں ہے۔ حضرت طلحہ بن عبیدہ
عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نجد والوں میں سے ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آواز کی بنبناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آ پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر تو نفل پڑھے اور بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر تو نفلی روزے رکھے تو اور بات ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا تو وہ کہنے لگا بس اور تو کوئی صدقہ مجھ پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مگر یہ تو نفل صدقہ دے تو اور بہتر ہے۔ راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا گیا اور یوں کہتا جا رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ ایمان کا بیان، جس سے جنت میں داخلہ ہوگا۔ حضرت ابو ایوب نصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتلائے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ اس کی ضرورت ہے، اس لیے پوچھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو، بس یہ اعمال تجھ کو جنت میں لے جائیں گے۔ چل اب نکیل چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتلائی جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ۔ دیہاتی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی۔ اول گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم اور دین کے احکامات اور شرع اور اس کی دعوت دینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ عبد القیس کا وفد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس قوم کے لوگ ہو یا یہ وفد کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیعہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا مرحبا، خوش آمدید، اس قوم کو یا اس وفد کو نہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے، یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان موذر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے، بس آپ ہم کو ایک ایسی قطعی بات بتلا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی دیں جو یہاں نہیں آئے، اور اس پر عمل درآمد کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے خدا پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلے خدا پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا۔ نیز 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا۔ سبز لاکھی مرتبان سے، کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے اور روغنی برتن سے، اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دو جو تم سے پہلے ہیں اور یہاں نہیں آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ دیکھو تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب عیسائی یہودی ہیں، اس لیے سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے یعنی اسلام قبول کر لے تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اسے بھی ادا کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض قرار دی ہے جو ان کے سرمایہ داروں سے لی جائے گی اور جو صاحب نصاب ہوں گے، اور انہیں کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ جب وہ اسے بھی مان لیں تو ان سے زکوٰۃ وصول کرنا، البتہ ان کی عمدہ چیزیں زکوٰۃ کے طور پر لینے سے پرہیز کرنا۔ تو یہاں جو برتنوں کا ذکر ہے، ان میں برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا گیا۔ الحنتم، اس سے مراد سبز یا سرخ رنگ کے مٹکے اور گھڑے جن کی گردنیں پہلو پر ہوں یا جو مٹی، بال اور خون ملا کر بنائے گئے ہوں، یا وہ لاکھ کے بنائے ہوں یا گھڑے کے جو چونچ وغیرہ کا لیپ کیے گئے۔ تو کدو کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا برتن المنقیر، وہ برتن جو کھجور کی جڑ میں کھدائی کر کے بنایا جاتا ہے، اس میں شراب محفوظ کی جاتی ہے۔ المعزفت، جو رال کا لیپ کیا گیا ہے۔ تارکول، لگاتار برتن۔ المقیر، جو کار کا لیپ کیا گیا ہے، اس کیر کو بھی کہتے ہیں، اور کار سے بھی مراد ایک بوٹی ہے جو خشک ہونے پر جلائی جاتی ہے اور اس سے رال کی طرح کشتیاں وغیرہ لیپ کی جاتی ہیں، مرتب یعنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کنیت ابو عبداللہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ہجرت سے 3 سال پہلے شعب بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ 1.5 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ انہیں قرآن کا علم عطا فرما اور انہیں علم تفسیر سے بہرہ ور کر دے۔ انہوں نے 1717 حدیث روایت کی ہیں، جن میں سے 75 متفق علیہ ہیں، ان میں یعنی 75 متفق علیہ ہیں۔ علم التفسیر کی نشر و اشاعت کے لیے مدرسہ قائم فرمایا تھا، اس میں ہجری 68 میں وفات پائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عامل بنا کر یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ محفوظ جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے، ان سے جنگ کرنے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہو گئے اور کچھ نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی موجودگی میں کیوں کر جنگ کر سکتے ہیں کہ مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے دیں، اور جو شخص اس کی شہادت دے دے تو میری طرف اس کا مال و جان محفوظ ہو جائے سوائے اس کے حق کے یعنی قصاص وغیرہ کی صورتوں کی، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ قسم اللہ کی میں اس شخص سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں تفریق کرے گا، یعنی نماز تو پڑھے گا مگر زکوٰۃ کے لیے انکار کر دے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے زکوٰۃ میں 4 مہینے
کہ بچے کے دینے سے بھی انکار کیا جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے خدا یہ بات اس کا نتیجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا، اور بعد میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حق پر تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس کا اقرار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس جس کا اقرار کر لیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس کی جان اور مال ہم سے محفوظ ہے، سوائے اس حق کے کہ جس کے بنا پر قانوناً اس کی جان و مال ضد میں آئے اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق میں رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ بے شک ایمان کا بنیادی اور پہلا جز لا الہ الا اللہ کہنا۔ حضرت مصعب بن حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، دیکھا تو ان کے پاس اس وقت ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان آپ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہہ دیجئے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کلمہ کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر کلمہ اسلام ان پر پیش کرتے رہے۔ ابو جہل اور ابن ابی امیہ بھی اپنی بات دہراتے رہے۔ آخر ابو طالب کی آخری بات یہ تھی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر رہیں گے۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا تاکہ مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ان یقول لا الہ الا اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما واللہ لأستغفرن لک ما لم انہ عنک فانزل اللہ تعالی فی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمانداروں کو یہ لائق ہی نہیں کہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، گویا کہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد ان پر یہ ظاہر ہو چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ سورہ توبہ۔ اللہ محفوظ۔ حضرت مصعب بن حزن کی کنیت ابو سعید تھی۔ آپ نے اپنے والد حزن کے ہمراہ ہجرت کی۔ مصعب بیعت رضوان میں شریک ہوئے۔ صحیح میں ان کی ایک حدیث ہے جو طارق بن عبد الرحمن کے واسطے سے بیان ہوئی۔ شام کے فتوحات میں شریک رہے۔ مشہور تابعی سعید بن مصعب کے باپ ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے گا جس میں اسے کوئی شک و شبہ نہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور آگ اس پر حرام ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جسے پہنچا دیا تھا اللہ نے مریم تک، اور ایک روح ہے اور اس کی طرف سے، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا آخر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔
سند ایک راوی نے مزید لفظ بیان کیا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے وہ داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میرے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کجاوا کی پچھلی لکڑی کے سوا اور کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ اسی حالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، میں بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ تھوڑی دیر تک چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا اے معاذ، میں بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں، آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا اے معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے خاص اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جبکہ وہ یہ کام کر لے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا کہ پھر بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی کنویت ابو عبد الرحمن انصاری تھی، حلال اور حرام کے بارے میں مقدم اور امام تھے، خوبصورت انسان تھے، بدر اور دیگر تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر اور حاکم مقرر کیا تھا، پھر حمص میں رہے اور شام میں طاعون کی بیماری میں 38 سال کی عمر میں ہجری 17 کو وفات پائی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اللہ اسے عذاب نہ دے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی لوگوں کو بشارت دے دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو ورنہ وہ خالی اعتماد کر بیٹھیں گے اور نیک اعمال سے غافل ہو جائیں گے۔ بے شک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معاذ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، انہوں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دوبارہ فرمایا اے معاذ، انہوں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دوبارہ فرمایا اے معاذ، انہوں نے عرض کی حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 بار ایسا ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بات سے لوگوں کو باخبر کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ خبر سناؤ گے تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کے وقت یہ حدیث اس خیال سے بیان فرمائی کہ کہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپانے کے گناہ پر ان سے آخرت میں مواخذہ نہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنا ایمان مضبوط تھا ان لوگوں کا۔ ایمان کی شاخوں کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ انصاری اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس حال میں پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان کا ہی ایک حصہ ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ اسلام کے افضل مفضول ہونے کا بیان، اور کون سا اسلام افضل ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ سلام کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، افشوا السلام بینکم۔ سبحان اللہ۔ حیا اور شرم انسان کا ایک فطری نیک جذبہ ہے جو اسے بے حیائی سے روک دیتا ہے، اور اس کی تفعیل وہ بہت سے گناہوں کے ارتکاب سے بچ جاتا ہے۔ حیا سے مراد وہ بے جا شرم نہیں جس کی وجہ سے انسان کی جرأت عمل ہی مفقود ہو جائے اور وہ اپنی ضروری فرائض کی ادائیگی بھی شرم و حیا کا بہانہ تلاش کرنے لگے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کنیت ابو نجید تھی۔ فتح خیبر والے سال 7 ہجری کو مسلمان ہوئے۔ بصرہ والوں کی طرف بھیجے گئے تاکہ انہیں فقہ اور علم سکھائیں۔ آپ سے 1480 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 9 متفق ہیں اور 52 ہجری کو وفات پائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ سبحان اللہ۔ ان خصلتوں کا بیان جس کے ساتھ موصوف شخص ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹے جانے کو ایسا برا جانے جیسا کہ وہ آگ میں ڈالا جانے کو برا جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان کا حلاوہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے عابد و زاہد اور ماہر عالم تھے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ابو عبد الرحمن تھی۔ اپنے والد سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ایک قول کے مطابق ان کا نام العاص تھا، لیکن اسلام لانے پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ سے بدل دیا تھا۔ ابتدا میں جب احادیث لکھنے کی اجازت نہیں تھی تو یہ خاص اجازت نبوی کے تحت حدیث لکھا کرتے تھے۔ 26 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن قیس بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ اپنی کنیت ابو موسیٰ اشعری سے زیادہ معروف ہیں۔ غزوہ خیبر کے دوران وفد کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جہاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ یمن میں والی بنا کر بھیجا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں کوفہ کے عادل مقرر کیے ہوئے۔ جنگ صفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حکم اور ثالث تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ترنم والی آواز دی تھی۔ آپ بہترین قاری قرآن تھے۔ 63 سال کی عمر میں مکہ یا کوفہ میں وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل و عیال، ماں باپ اور سب لوگوں سے زیادہ محبت رکھنا واجب ہے، اور جس کو ایسی محبت نہ ہو وہ مومن نہیں۔ استغفر اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہ ہوگا جب تک کہ وہ اس کے دل میں اپنے والد اور اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو جائے۔ ایمان کی خصلت یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ حضرت انس
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ ہمسایہ اور مہمان کی خاطرداری کی ترغیب اور اچھی بات کہنے ورنہ چپ رہنے کی فضیلت اور ان باتوں کا ایمان میں داخل ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ حضرت ابو شریح ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کے دستور کے موافق ہر طرح سے عزت کرے۔ یا پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستور کے موافق کب تک ہے؟ فرمایا ایک دن اور ایک رات، اور میزبانی 3 دن کی ہے، اور جو اس کے بعد ہو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بہتر بات کہے یا خاموش رہے۔ بے شک حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ کا اصل نام خویلد بن عمرو تھا۔ فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے دن خزاع قبیلہ کے علم برادر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث روایت کی ہیں۔ امام طبری نے لکھا ہے کہ ہجری 68 کو مدینہ میں وفات پائے۔ حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو مسعود انصاری تھی، لیلۃ العقبہ میں شریک تھے۔ امام بخاری کے بقول بدری صحابی ہیں، لیکن امام ذہبی نے لکھا ہے کہ بدر میں شامل نہیں تھے۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ حضرت علی کے دور خلافت میں 40 ہجری سے قبل وفات پائی۔ اہل ایمان کا ایمان ایک دوسرے سے کم زیادہ ہونا اور یمن کے لوگوں کا ایمان زیادہ ہونا۔ حضرت عقبہ بن عمر ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان تو ادھر ہے یمن میں، ہاں، اور کسادت اور سخت دلی ان لوگوں میں ہے جو اونٹوں کے دمے پکڑے چلاتے ہیں جہاں سے شیطان کی چوٹیاں نمودار ہوں گی، یعنی ربیہ اور مدر کے قوموں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے یہاں اہل یمن آئے ہیں جو نرم دل اور رقیق القلب ہیں، دین کی سمجھ یمن والوں میں ہے اور حکمت بھی یمن کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کی چوٹی مشرق میں ہے، اور فخر اور تکبر کرنا گھوڑے والے، اونٹ والے اور زمینداروں میں ہوتا ہے جو عموماً گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں، اور بکری والوں میں دل جمی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ فخر اور تکبر ان چیخنے اور شور مچانے والے اونٹ والوں میں ہے، اور بکری چرانے والوں میں نرم دلی اور ملائمت ہوتی ہے، اور ایمان تو یمن میں ہے اور حکمت حدیث بھی یمنی ہے۔ یعنی مشرق میں کفر کی چوٹی کی خبر دی، کیونکہ عرب کے لحاظ سے ایران، توران یہ سب مشرق میں واقع ہیں۔ اس زمانہ میں یہاں کے بادشاہ بڑے مغرور تھے۔ ایران کے بادشاہ نے آپ کا خط پھاڑ ڈالا تھا۔ زار دین خیر خواہی، سچائی اور خلوص کو کہتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی تلقین کی کہ جتنی مجھ میں طاقت ہو اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بھی بیعت کی۔ ایمان نافرمانیوں سے کم ہوتا ہے، اور نافرمان سے ایمان کی نفی کرنے سے اس کے کمال کی نفی مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب زنا کرتا ہے تو عین زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اسی طرح جب کوئی شراب پیتا ہے تو عین شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں زیادتی ہے کہ کوئی شخص
دن دہاڑے اگر کسی پونجی پر یا اس طور پر ڈاکہ ڈالتا ہے کہ لوگ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں تو وہ مومن رہتے ہوئے یہ لوٹ مار نہیں کرتا، یعنی وہ پھر مومن نہیں رہتا۔ حضرت جریر بن عبداللہ الجبل رضی اللہ تعالیٰ کی کنویت ابو عمر یا ابو عبداللہ تھی۔ نجاشی کی موت والی حدیث کے راوی ہونے کی وجہ سے حافظ ابن حجر نے لکھا کہ یہ 10 ہجری سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، بڑے خوبصورت اور جوان تھے، اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ اس امت کے یوسف ہیں۔ کوفہ میں سکونت اختیار کی تھی، بعد میں کریکسیا میں رہائش اختیار کی اور 51 یا 54 ہجری کو وفات پائی۔ منافق کی خصلتیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کی ہوں تو وہ خالص منافق ہے۔ جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے، جب تک کہ اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہیں کہ جب اسے امین بنایا جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیاں پر اتر آئے۔ اللہ محفوظ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ مسلمان بھائی کو کافر کہنے والے کا ایمان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کہا کہ اے کافر، تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ یعنی ان حدیث میں نفاق کی جتنی علامتیں ذکر کی ہیں وہ عمل سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی مسلمان ہونے کے بعد عمل میں نفاق کا مظاہرہ ہو، اور اگر نفاق قلب میں ہے یعنی سرے سے ایمان ہی موجود نہیں اور محض زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے تو وہ نفاق یقیناً کفر شرک کے برابر بلکہ بڑھ کر ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ منافقین دوزخ کے نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ اللہ محفوظ میں۔ اپنے باپ سے پھر جانے نفرت کرنے اور دانستہ دوسروں کو باپ بنانے والے کے ایمان کا بیان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس نے کفر کیا، اور جس شخص نے بھی اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ محفوظ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ کا کوئی انکار نہ کرے، کیونکہ جو اپنے باپ سے منہ موڑتا ہے اور اپنے آپ کو دوسرے کا بیٹا ظاہر کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو جنت اس پر حرام ہے۔ پھر اس حدیث کا تذکرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے دونوں کانوں نے بھی سنا ہے اور میرے دل نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنویت ابو ذر الغفاری کے ساتھ معروف ہوئے، ابتدا میں ہی اسلام قبول کیا تھا اور اس موقع پر بڑی اذیتیں دی گئیں، بڑے بہادر اور ماہر تیر انداز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کی چھت کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا اور راست گو کوئی نہیں ہے۔ اونٹ کے بیمار ہونے کی وجہ سے غزوہ تبوک میں لشکر کے ساتھ نہ جا سکے تو بعد میں اپنا سامان پیٹھ پر اٹھایا اور پیدل شرکت کی۔ ان سے 1281 حدیث کے راوی ہیں۔ ربضہ مقام پر 38 ہجری کو وفات پائی۔ مسلمان کو گالی دینا، برا کہنا گناہ ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔
میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا، فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ لوگوں کو بالکل خاموش کر دو تاکہ وہ خوب سن لیں۔ پھر فرمایا کہ لوگوں میرے بعد پھر کافر مت بن جانا، ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افسوس ہے، راوی کو شک ہے کہ ویلکم یا یحکم کہا، میرے بعد تم کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی، بدری صحابی ہیں اور فقہ الامت کے لقب سے مشہور ہیں۔ ہجرت حبشہ اور تمام غزوات میں شریک رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے ساتھ رہے، اس لیے آپ کے تکیہ، مسواک اور جوتے اٹھانے والے معروف ہیں۔ آپ شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، قرآن کے قاری تھے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ قرآن اس طرح سنے جیسے وہ اترا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن لے۔ قرآن مجید کے اسباب نزول کے ماہر تھے اور 840 احادیث کے راوی ہیں۔ 32 ہجری کو 60 سال کے قریب عمر میں مدینہ میں وفات پائی۔ اس شخص کا کافر بن جانا جو کہے کہ بارش ستاروں کی گردش سے ہوتی ہے۔ حضرت زید بن خالد جہمی نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی اور رات کو بارش ہو چکی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا کہ معلوم ہوا ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان لائے اور کچھ میرے منکر ہوئے۔ جس نے کہا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمارے لیے بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور ستاروں کا منکر، اور جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی فلاں جگہ پر آنے سے بارش ہوئی اور وہ میرا منکر ہے اور ستاروں پر ایمان رکھتا ہے۔ بے شک کفر سے حقیقی کفر مراد ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی ستاروں کو مؤثر جانے وہ با نص حدیث کافر ہے۔ پانی برسانا اللہ کا کام ہے، ستارے کا کیا کام کر سکتے ہیں؟ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو ذرا یا ابو عبد الرحمن یا ابو طلحہ تھی۔ صلح حدیبیہ میں شریک تھے اور فتح مکہ کے دن جینا قبیلے کے علم بردار تھے۔ 85 سال کی عمر میں 78 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اس بات کی دلیل کہ انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھتے ہیں اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھتے ہیں۔ بس جو شخص ان سے محبت رکھے اس سے اللہ محبت رکھے گا اور جو ان سے بغض رکھے اس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھے گا۔ عبادت کی کمی سے ایمان کے کم ہونے کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ عورتوں کے قریب سے گزرے تو فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے۔ میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی اور ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نقص نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا کہ پھر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر میں نے پوچھا کہ اور کس طرح کا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ قیمتی ہو اور مالک کی نظر میں جو بہت زیادہ پسندیدہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر مجھ سے یہ کام نہ ہو سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کسی مسلمان کاریگر کی مدد کر یا کسی بے ہنر کی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی نہ کر سکا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جسے تم خود اپنے اوپر کرو گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تفصیل بتائی اور اگر میں اور سوالات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ بھی بتلاتے، لیکن میں نے بطور ادب کی خاموشی اختیار کر لی۔ سبحان اللہ۔ شرک سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے اور اس کے بعد کون سا گناہ ہے اس کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے کیا کہ کیا یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے؟ پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو۔ اللہ محفوظ۔ کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہوں کا بیان۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ تین بار آپ نے اسی طرح فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ اس وقت تک ٹیک لگائے ہوئے تھے لیکن اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا ہاں اور جھوٹی گواہی بھی۔ حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہم کہنے لگے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کی جان لینا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں جو 7 گناہوں مطلب بچتے رہو؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی جان نہ حق لینا، اسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بولی بالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً سب سے زیادہ بڑے گناہ میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لعنت بھیجے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص دوسرے کے ماں باپ کو برا بلا کہے گا تو وہ دوسرا بھی جواب میں اس کے ماں باپ کو برا بلا کہے گا۔ یعنی اگر ہم کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو وہ بھی ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ تو یہاں یہ واضح کیا گیا۔
جو شخص شرک سے پاک حالت میں مرے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرے گا کہ کسی کو اللہ کے ساتھ اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس حال میں مرا کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہ میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر میں نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ زنا کیا ہو اگرچہ چوری کی ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو جس میں مبارک پر سفید کپڑا تھا اور آپ سو رہے تھے، پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے، پھر آپ نے فرمایا جس بندے نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کو مان لیا اور پھر اسی پر وہ مرا تو جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کیا چاہے مطلب اس نے چوری کی زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو۔ میں نے حیرت کی وجہ سے پھر عرض کیا چاہے اس نے زنا کیا ہو یا اس نے چوری کی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کیا ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بعد میں جب یہ حدیث بیان کرتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اگرچہ ابو ذر کے ناک خاک آلودہ ہو ضرور بیان کرتے۔ حضرت کافر کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کرنا حرام ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امرکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی زہرہ کے حلیف تھے اور بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر کسی موقع پر میری کسی کافر سے ٹکر ہو جائے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں تو وہ میرے ایک ہاتھ پر تلوار مار کر اسے کاٹ ڈالے، پھر وہ مجھ سے بھاگ کر ایک درخت کی پناہ لے کر کہے میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اقرار کے بعد پھر بھی میں اسے قتل کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اسے قتل نہ کرنا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ پہلے میرا ہاتھ بھی کاٹ چکا ہے اور یہ اقرار میرے ہاتھ کاٹنے کے بعد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی یہی فرمایا کہ اسے قتل نہ کر، کیونکہ اگر تو نے اسے قتل کر ڈالا تو اس قتل کرنے سے پہلے جو تمہارا مقام تھا اب وہ مقام ہوگا، اور تمہارا مقام وہ ہوگا جو اس کا مقام اس وقت تھا جب اس نے اس کلمہ کا اقرار نہیں کیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حرکہ کی طرف بھیجا، ہم نے صبح کے وقت ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی، پھر میں اور ایک اور انصاری صحابی اس قبیلہ کے ایک شخص مرواس بن عمر سے بھڑ گئے، جب ہم نے ان پر غلبہ پا لیا تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا، انصاری تو فوراً ہی رک گیا لیکن میں نے اسے اپنے پرچے سے قتل کر دیا۔ جب ہم لوٹے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اسامہ کیا اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا کہ قتل سے بچنا چاہتا تھا، اس نے یہ کلمے دل سے نہیں پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے کہ کیا تم نے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی اسے قتل کر دیا؟ حتیٰ کہ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوگی کہ کاش میں آج سے پہلے اسلام نہ لاتا۔ یعنی اتنی بار بتا چکی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب غلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنی حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ اس کے والد ام یمن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں جس آخری لشکر کو ترتیب دیا اور جس میں حضرت عمر اور دوسرے کبار صحابہ تھے، اس لشکر کا سپہ سالار حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ انہیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کر فرمایا تھا کہ یا اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ راوی احادیث ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلافت میں وفات پائی۔ مسلمانوں پر ہتھیار اٹھانے والا مسلمان نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھا دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ رخسار پر مار کر گریبان پھاڑنا اور جہلیت کی سی باتیں کرنا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی میت پر اپنے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور عہد جہلیت کی سی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے، ایسے کہ ان پر غشی طاری تھی اور ان کا سر ان کی ایک بیوی ام عبداللہ بنت ابی روما کی گود میں تھا۔ وہ ایک زوردار چیخ مار کر رونے لگی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک کچھ بول نہ سکے، لیکن جب ان کو ہوش ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس کام سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار کی فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غم کے وقت چلا کر رونے والی، سر منڈاوا دینے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا۔ چغل خوری سخت حرام ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تہمت ٹخنوں سے نیچے رکھنا، احسان کر کے جتانے اور جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے کی سخت حرمت کا بیان، اور ان تین آدمیوں کا بیان جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا اور ان کی طرف نہ دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا بلکہ ان کو دکھ کا عذاب دے گا ہوگا۔ اللہ محفوظ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 3 طرح کے لوگ وہ ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نظر بھی نہیں اٹھائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں ضرورت سے زیادہ پانی ہو اور اس نے کسی مسافر کو اس کی استعمال سے روک دیا، اور وہ شخص جو کسی حاکم سے بیعت صرف دنیا کے لیے کرے کہ اگر وہ حاکم اسے کچھ دے دے تو وہ راضی رہے اور ورنہ خفا ہو جائے۔ تیسرے وہ شخص جو اپنا بیچنے کا سامان عصر کے بعد لے کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ برحق ہے، مجھے اس سامان کی قیمت اتنی مل رہی تھی۔ اس پر ایک شخص نے اسے سچ سمجھا اور اس کی بتائی ہوئی قیمت پر لے گیا اور اس کی بتائی ہوئی قیمت اس سامان کو خرید لیا، اور پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، بے شک جو لوگ اللہ کے تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ نہ ان کو ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ آل عمران۔ خودکشی کا بیان۔ خودکشی کرنے کی سخت حرمت اور خودکشی کرنے والے کا عذاب جہنم میں مبتلا ہونا اور جنت میں سوائے مسلمان کے کسی کا نہ جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ پہاڑ سے گرتا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ اسے اسی طرح ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے لوہے کے کسی ہتھیار سے خودکشی کر لی تو اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے وہ اسے اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ اللہ محفوظ آمین یا رب العالمین۔
حضرت ثابت بن دھاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب شجر بیعت رضوان کرنے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اسلام کسی سوا کسی اور مذہب پر قسم کھائے اگر کہ میں فلاں کام کیا تو میں نصرانی ہوں یہودی ہوں تو وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے اس نے کہا، اور کسی انسان پر ان چیزوں کی نظر صحیح نہیں ہوتی جو اس کے اختیار میں نہ ہو، اور جس نے دنیا میں کسی چیز سے خودکشی کر لی اسے اسی چیز سے آخرت میں عذاب ہوگا، اور جس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی تو اس کا خون کرنے کا برابر ہے، اس کے خون کرنے کا برابر ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے وہ ایسا ہے جیسے اس کا خون کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا فرمایا کہ یہ شخص دوزخ والوں میں سے ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری کی طرف لڑا اور وہ زخمی بھی ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا وہ دوزخ میں جائے گا، آج تو وہ بڑی جگر کے ساتھ لڑا اور زخمی ہو کر مر بھی گیا۔ آپ نے اب بھی وہی جواب دیا کہ جہنم میں گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ممکن تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہو جاتا، لیکن ابھی لوگ اسی غور و فکر میں تھے کہ کسی نے بتلایا کہ ابھی وہ مرا نہیں ہے، البتہ زخم کاری ہے۔ پھر جب رات آئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خود کشی کر لی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے کہا کہ لوگوں میں یہ ایمان اعلان کر دیا کہ مسلمان کے سوا جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے دین کی امداد کسی فاجر سے بھی کرا لیتا ہے۔ بے شک تو حضرت ثابت بن دھاک رضی اللہ تعالیٰ کی کنویت ابو یزید ہے۔ آپ بیعت رضوان میں شریک ہوئے، بقول امام ترمذی بدر میں حاضر ہوئے، 3 نبوی کو پیدا ہوئے اور 25 ہجری کو وفات پائی کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا، جن کا خون محفوظ ہے، اور اسلام اس غلطی پر غالب آ گیا اور اس نے تیرا ہاتھ کاٹا تھا، یعنی قصاص کی وجہ سے یہ تیرا خون بہانا جائز ہو گیا۔ بے شک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔